منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سورہ یونس کا 5واں رکوع اور 11ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دو کہ میرے لیے میری کرنی، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہاری کرنی۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کافر آپ کو جھٹلائیں اور ان کی راہ پر آنے اور حق اور ہدایت قبول کرنے کی امید ختم ہو جائے تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ انتم بریئون مما اعمل، تمہیں میرے کام سے علاقہ نہیں، یعنی تم میرے اعمال سے بری ہو۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور مجھے تمہارے کام سے تعلق نہیں، یعنی میں تمہارے کاموں سے بری ہوں۔ کسی کے عمل پر دوسرا نہ پکڑا جائے گا، جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل پر پکڑا جائے گا۔ یہ فرمانا بطور زجر کے ہے، یعنی اظہار ناراضگی کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا، کسی دوسرے کا اس سے کوئی نقصان نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگ وہ ہیں جو آپ سے قرآن پاک سنتے ہیں اور دین کے احکام سنتے ہیں، لیکن چونکہ دل میں بغض اور عداوت ہے تو بغض و عداوت کی وجہ سے دل میں ان چیزوں کو جگہ نہیں دیتے اور قبول نہیں کرتے، تو یہ سننا بیکار ہے، اور وہ ہدایت سے نفع نہ پانے میں بہروں کی طرح ہیں۔ جیسے بہرا شخص سنتا نہیں ہے، ایسے یہ سن کر فائدہ نہیں اٹھا پاتے، تو چونکہ یہ ہدایت سے نفع نہیں اٹھا رہے تو یہ بہروں کی طرح ہیں، ان کا سننا اور نہ سننا دونوں برابر ہے۔ افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ انہیں عقل نہ ہو؟ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر تو بہرے ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگی ہیں، کیا ایسا شخص جو اپنے حواس سے، اپنے کانوں سے کام نہ لے اور نہ اپنی عقل سے کام لے، کیا ایسے شخص کو ہدایت ملتی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی آپ کی طرف تکتا ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض کافر وہ ہیں جو سچائی کے دلائل دیکھتے ہیں، آپ کی نبوت پر جو نشانیاں ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن تصدیق نہیں کرتے۔ اس دیکھنے سے وہ کوئی نتیجہ نہیں نکالتے، فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ دل کی بینائی سے اور روشنی سے محروم ہیں، ان کا باطن اندھا ہے۔ افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون،
کہ آپ اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ نہ سوجیں، اگرچہ وہ نہ دیکھ سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کافر جو آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، یہ اس قدر مردہ دل ہو چکے کہ ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہیں، ان کے کان حق سننے سے بہرے ہیں، یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور صحیح راستہ پانے کے تمام سامان مہیا فرماتا ہے اور روشن دلائل قائم فرماتا ہے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور حق واضح ہو جانے کے باوجود خود گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے لیے حق کو واضح کر دیا اور ہدایت کے سامان ہر ایک کو عطا فرمائے۔ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہدایت کے اس سامان سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جب انہیں قبروں سے اٹھائے گا موقف حساب میں حاضر کرنے کے لیے، اس مقام پر حاضر ہونے کے لیے جہاں ان کا حساب لیا جائے گا، تو اس روز کی، اس قیامت کے دن کی ہیبت اور وحشت سے ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم دنیا میں تو 1 گھنٹہ رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اللہ اٹھائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا دنیا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی 1 گھڑی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کفار نے دنیا کو حاصل کرنے میں عمریں ضائع کر دیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری جو آج کام آتی وہ زندگی میں بجا نہ لائے، تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا، اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کریں گے، یعنی قبروں سے نکلتے وقت وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے۔ پھر قیامت کے دن کے احوال اور دہشت ناک مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی، پھر ایک دوسرے کو وہ پہچان نہ سکیں گے۔ قیامت کی دہشت سے ان کے دل منہ میں آ جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن دم بدم حال بدلیں گے، کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے۔ جب وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو کہیں گے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، پورے نقصان میں رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہ تھے، یعنی انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی جو انہیں نقصان سے بچاتی۔ یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم تباہ و برباد ہوئے، ہم نے اللہ تعالی سے ملاقات کو جھٹلایا، آج ذلیل و رسوا ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں، یا آپ کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے ان کے کاموں پر۔
یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب، اگر ہم آپ کو کچھ وہ دکھائیں جس کا انہیں ہم وعدہ دے رہے ہیں، اس سے مراد عذاب ہے، اور مراد یہ کہ دنیا ہی میں آپ کے زمانے حیات میں ان پر عذاب آ جائے، آپ وہ عذاب ملاحظہ کر لیں۔ او نتوفینک، یا آپ کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں ان پر عذاب آنے سے پہلے، تو آخرت میں آپ کو ان کا عذاب دکھائیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت اور رسوائیاں آپ کی دنیا کی زندگی ہی میں آپ کو دکھائے گا۔ چنانچہ بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافروں کے عذاب دکھائے، اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر کے سبب اور تکذیب کے سبب آخرت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، وہ عذاب اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت میں ایک رسول ہوا جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور اطاعت اور ایمان کا حکم کرتا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب ان کا رسول ان کے پاس آتا، ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، جو رسول انہیں دین حق کی دعوت دیتے اور اطاعت اور ایمان کا حکم کرتے۔ وہ رسول اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ انکار کر دیتے، منکر ہو جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتا، یعنی رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالی نجات دے دیتا اور جھٹلانے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی، اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں رسول کی امت ہے۔ یہاں امت سے مراد امت دعوت ہے، یعنی جنہیں اس رسول نے دعوت دی۔ جب وہ رسول موقف میں آئیں گے اور مومن اور کافر پر وہ گواہی دیں گے، تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا کہ مومنوں کو نجات ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوتا۔ تو جیسے کہ آپ سن چکے کہ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول دنیا میں آتے رہے، جن لوگوں نے انکار کیا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوتا بلکہ وہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے برباد ہوئے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کل بروز قیامت ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، کہ اے محبوب اگر ہم آپ کو کچھ عذاب دکھا دیں دنیا ہی میں، یا آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں پھر آپ آخرت میں ان پر عذاب دیکھیں، تو کافروں نے سرکشی کے طور پر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس عذاب کا وعدہ دیتے ہیں وہ کب آئے گا؟ اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں کیا تاخیر ہے؟ اس عذاب کو جلدی لائیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرمائیے میں اپنی جان کے برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، یعنی مجھے جو اختیارات ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، ذاتی اختیارات میں نہیں رکھتا۔ الا ما شاء اللہ کا یہی معنی ہے جو اللہ نے چاہا، وہ مجھے اختیارات دیے ہیں وہ میں رکھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اختیارات مصطفیٰ کا ذکر ہے، لیکن لوگ اس آیت کا غلط معنی بیان کرنے کے لیے آدھی پڑھتے ہیں، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور کہتے ہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا، اور پھر اسے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ آگے فرمایا الا ما شاء اللہ، ہاں وہ اختیار رکھتا ہوں جو اللہ نے چاہا، مراد یہ ہے کہ مجھے اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں وہ میں رکھتا ہوں، اللہ کی عطا کے بغیر میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور میرے سارے اختیارات اللہ کی عطا سے ہیں۔ یعنی دشمنوں پر عذاب نازل کرنا اور دوستوں کی مدد کرنا اور انہیں غلبہ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، یعنی اس کے ہلاک ہونے کا اور اس پر عذاب آنے کا ایک وقت مقرر ہے، اور لوح محفوظ میں وہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں، یعنی جو عذاب کا وقت مقرر ہے، پھر وہ جب وقت آئے گا تو ایک لمحے کی انہیں مہلت نہ ملے گی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، بھلا بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو آئے، وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رکھے ہو، تم پر وہ عذاب رات کو آ جائے جب تم غافل پڑے سو رہے ہو، یا دن کو آ جائے جب تم کام کاج میں مشغول ہو۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب چاہے عذاب آ جائے، اور عذاب آنے میں دیر کیا لگے گی؟ تو یہ کافر کیوں جلدی مچا رکھے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں؟ اثم اذا ما وقع آمنتم بھی، تو کیا جب وہ عذاب تم پر نازل ہو پڑے گا اس وقت اس کا یقین کرو گے اور پھر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا یقین کچھ فائدہ نہ دے گا۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا اب مانتے ہو؟ پہلے تو اس کی جلدی مچا رکھے تھے، یعنی پہلے تو انکار کر رکھے تھے، جھٹلا رکھے تھے اور مذاق اڑانے کے لیے جلدی مچا رکھے تھے۔ ثم پھر قیل للذین ظلموا، ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے، یعنی دنیا میں جو عمل کرتے تھے، تم نے کفر کیا، انبیاء کو جھٹلایا، اسی کا تمہیں آج بدلہ ملے گا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ احق ہو، کیا وہ حق ہے؟
یعنی مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور پھر کل بروز قیامت عذاب پانا، کیا یہ ساری چیزیں حق ہیں؟ قل ای وربی انہ لحق، آپ فرمائیے ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے، یعنی وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا، تم اس عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ سورہ یونس کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اس میں جہاں بہت سی نصیحتیں ہیں، یہاں پر یہ بھی نصیحت کی گئی کہ کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ مومن اللہ کا خوف رکھتا ہے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اسے کہا جائے کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہے کہ میں تو اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، فلاں یہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ گناہوں کی نحوستیں بسا اوقات اچانک آتی ہیں اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے، لیکن وہ نحوستیں اسے برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے، دنیا اور مال کی ہوس، حرص و لالچ سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔